لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. بار بار ایک چیز کی میں تاکید کرتا رہتا ہوں کہ مسنون دعاؤں کو یاد کرو، مسنون دعاؤں کو اس کے اوقات میں پڑھو، جس وقت کے لیے جو جتنی آپ پڑھ سکے. وہ تو ایک پورا خزانہ ہے. یعنی مسنون دعائیں الگ الگ موقع پر جو پڑھنے کی دعائیں ہیں وہ اتنی ہے کہ مجھے اور آپ کو اگر کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا تو ہمیں تو 23 سال وہ دعائیں سکھانے میں ہی گزر جاتے. یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی ہمیں تو وہ اتنی دعائیں ہیں کہ ہمیں 23 سال کسی قوم کو یہ دعائیں سکھانے میں گزر جاتے. اتنی دعائیں ہیں. اور اس کے علاوہ پھر جو بغیر کسی موقع کی تعین کے ساتھ جو دعائیں فرمائی ہیں آپ نے، جیسے اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد، یہ جو دعائیں بتلائی ہیں، یہ دعائیں اتنی ہیں کہ پھر اس میں بھی 23 سال گزر جائے. تو ان دعاؤں کو بڑا احسان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہ نہیں کہا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کو کہے کہ دیکھو یہ کام اگر تمہیں کروانا ہو تو جاؤ محتمم صاحب کے پاس جاؤ. لیکن بیٹا ہے اپنا تو کہ دیکھو محتمم صاحب کے پاس جاؤ اور ایسے بولنا. تو پیار ہوتا ہے تو کہ ایسے بولنا تو وہ قبول ہوگی. تو یہ اسی طرح ہے کہ اللہ سے جب دعا مانگو تو ان الفاظ سے دعا مانگو تو وہ قبول ہوگی. لوئر بھی ہمیں کہتا ہے کہ جب ویزا کے لیے فارم بھرو تو یہ الفاظ ضرور لکھنا، اس طرح سے بھرنا، اس طرح سے لکھنا. یہ بڑی بات ہے. ہم پر کتنا بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اتنی ساری دعائیں سکھا کر کے گئے. اور صحابہ کا بھی کتنا بڑا احسان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان دعاؤں کو یاد کیا اور یاد کر کے ہم تک ان دعاؤں کو پہنچایا. تو بھئی ان کو پڑھنے کا اہتمام کرو. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے. جو اہل علم ہیں ان کے لیے تو دعائیں یاد کرنا بہت آسان ہے. عربی جانتے ہیں، معنی جانتے ہیں، لیکن نہیں کرتے. اہل علم جو ہیں وہ فضائل کی طرف نہیں آتے، مسائل کی طرف ہی رہتے ہیں. مسائل میں تحقیق کرتے رہنے، وہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی ضروری ہے، قانون بھی ضروری ہے. لیکن یہ جو فضائل کی چیزیں ہیں وہ ایسے ہی تو اللہ تعالی شانہ نے 1400 سال تک محفوظ نہیں رکھی ہوگی. جس طرح مسائل کو محفوظ رکھا ہے اسی طرح فضائل کو بھی محفوظ رکھا. اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. فضائل کا اہتمام کرنا چاہیے. فضائل کی چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہفتے میں علماء کو کم سے کم ہفتے میں ایک دعا نئی یاد کرنی چاہیے. اور جو عوام الناس ہیں ان کو مہینے میں ایک دعا یاد کرنی چاہیے. تو پورے سال میں 12 دعائیں ہو جائیں گی. اب کہیں گے پورے سال میں 12 دعائیں، 10 سال میں 120 ہو جاتی. لاسٹ 10 ایئرز میں اگر آپ کرتے تو 120 دعائیں آپ کو یاد ہو گئی ہوتی. اور وہ 120 دعائیں آپ 24 گھنٹے میں پڑھتے الگ الگ مواقع پر، کتنا فائدہ ہوتا ہے. رہی بات ہے کہ جو دعائیں یاد ہے وہ بھی نہیں پڑھتے. چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کون پڑھتا ہے؟ چھینک آتی ہے تو کون پڑھتا ہے؟ تو ابھی رمضان مبارک سے پہلے ہمارا جو سالانہ جلسہ ہوا تھا اس میں ترغیب دیتے ہوئے میں نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا. آپ حضرات میں سے جو اس میں شریک تھے انہوں نے سنا تھا. پھر میں دوبارہ اس واقعے کو سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ
کہ بزرگوں کے تذکرے اور بزرگوں کے احوال کے تذکرے میں برکتیں ہوتی ہیں، اور پھر رمضان کی برکت ہے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی کا سفر کر رہے تھے. بہت بڑے محدث ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں دوسرے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ خلق ابو داؤد فی الدنیا للجنت، فی الدنیا للحدیث وفی الآخرۃ للجنت. اللہ نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو صرف دو کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں حدیث کی خدمت کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے. بڑے آدمی تھے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ. تو کشتی کا سفر کر رہے تھے. تو کشتی جو ہے ہم لوگ تو دیکھتے نہیں کشتیوں کو، اب کشتی کا دور ختم ہو گیا، لیکن کشتی ایک جگہ پر جب ڈاک میں ہوتی ہے، اس کا جو اینکر اور لنگر ایسے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی وہ ایسے لنگر کو اٹھاتے ہیں تو پانی میں وہ چلنے لگتی ہے، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ دور چلی جاتی ہے. تو کبھی کسی کا کوئی سامان پیچھے بھول جاتا ہے کہ او ہو یار میرا تو پیچھے وہ ڈاکیومنٹ رہ گیا، میرے پیسے کا تھیلا میرے بیٹے کے پاس رہ گیا. تو کشتی والوں کو کہتے تھے کہ بھئی مجھے ذرا کام ہے، تو پھر لنگر ڈال کر کے کشتی کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بوٹ ملتی تھی. تو بوٹ جو ہے وہ 1 درہم میں کرائے پر ملتی تھی، اس میں بیٹھ کر کے وہ جاتا تھا اور جا کر کے پھر واپس لے آتا تھا. کہ پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا. یہ قافلے بھی جب سفر کرتے تھے تو شہر سے نکل کر 4, 5, 6 کلومیٹر تک جاتے تھے اور وہاں 24-48 آورز تک قیام کرتے تھے. کیوں بھائی؟ کہ کوئی ایک آدھ آدمی ہمارے قافلے کا پیچھے رہ گیا ہو، وہ آ کر کے مل جاوے، کسی کو کوئی سامان وامان رہ گیا ہو تو واپس جا کر کے لے آوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا. اب ذوالحلیفہ میں پہنچ کر کے عصر کی نماز پڑھی، ظہر پڑھ کر کے نکلے، ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، پورا رات قیام فرمایا، فجر پڑھی اور صبح کو مکہ کے لیے روانہ ہوئی. تو محدثین نے اس پر باب قائم کیا ہے کہ حج کے قافلے کو بھی بستی سے باہر نکل کر ٹھہرنا چاہیے، تاکہ اگر کسی کا کوئی سامان وامن رہ گیا ہو وہ پیچھے لینے کے لیے چلا جائے. کوئی شخص اس قافلے میں شریک ہونا چاہتا تھا وہ بھی اس میں آ جائے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کشتی والوں سے کہا کہ ابھی میرا ایک کام ہے، ذرا روک دو کشتی کو. کشتی کو روکا گیا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ چھوٹی سی جو بوٹ ہوتی ہے تو وہ کرائے پر لی، اس میں سوار ہوئے اور ساحل تک آئے. کیوں آئے بھائی؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب کشتی چلی تو انہوں نے کشتی چلی تو ایک آدمی کو سنا کہ اس نے اس کو چھینک آئی، اور چھینک کے نتیجے میں اس نے الحمدللہ کہا. تو لنگر اٹھائے گئے، کشتی چلنے لگی کہ چھینک آئی، الحمدللہ کہا، کشتی اور چلی، الحمدللہ کہا. تو کشتی اتنی دور چلی گئی تھی کہ وہاں سے اگر یرحمک اللہ کہتے تو چھینکنے والے کو سنائی نہ دیتا. آیا سمجھ میں؟ یہ ایکسلریٹ ہوتا ہے نا. تو ایک ساتھ ہو رہا تھا، اس چھینک آئی، کشتی چل رہی ہے، الحمدللہ کہا، تو کشتی اتنی دور چلی گئی کہ وہاں سے اگر کہتے کہ یرحمک اللہ تو اس کو سنائی نہ دیتا. تو آپ نے کشتی کرائے پر لی، سمندر کے ساحل پر آئے، وہ بوٹ کرائے پر لی چھوٹی، اور آئے اور آ کر کے کہا کہ یرحمک اللہ، اس کو کہا. تو اس شخص نے کہا کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. الحمدللہ کے نتیجے میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے. دعا دی تو اس نے کہا کہ یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت نصیب کرے، آپ کی رہنمائی فرمائے. اگر ہدایت پر نہیں ہے تو ہدایت دے، اور ہدایت پر ہے تو ہدایت پر رکھے، اور آپ کی
حالت کو درست فرما دے، اصلاح فرما دے، آپ کی بہتر کر دے. تو میں نے اس جلسے میں بھی کہا تھا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کشتی لے کر کے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، وہیں سے کہہ دیتے یرحمک اللہ، وجوب ختم ہو جاتا. سمجھے؟ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے زحمت کیوں گوارا کی، زحمت کیوں گوارا کی، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یرحمک اللہ کا وجوب ختم کرنے کے لیے وہاں تک نہیں گیا تھا. میں چاہتا تھا کہ اس شخص کی دعا مجھے ملے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہو. اگر میں یرحمک اللہ کہتا تو اس کی دعا مجھے نہ ملتی. امام ابو داؤد اتنے بڑے امام ایک عام آدمی کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں، اور ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ میں مولانا ہوں، میں تفسیر پڑھاتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، لیاقت بھائی ایک عام آدمی ہے، ان کی دعا ملے نہ ملے کیا فرق پڑ جاتا ہے. اور ان کا ذہن ہے کہ نہیں، کون اللہ کی نظر میں کون کتنا بڑا ہے وہ دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، آخرت میں پتہ چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہو مستجاب الدعوت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہمیشہ دعا قبول ہوتی ہے. تو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات ہو، اور میں نے یرحمک اللہ کہا اور جواب میں وہ مجھے یہدیکم اللہ یصلح بالکم کہے گا تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا. کہ اس لیے میں نے یہ زحمت برداشت کی. تو یہ ہمارے اسلاف ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں، تقریروں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، مگر ان کے طریق پر ہم نہیں چلتے. اگر ہم جو آدمی جس کے طریق پر چلے گا وہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا، اللہ کے یہاں اس کا بھی وہی مقام ہو جائے گا. تو کشتی والوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اشترى ابو داؤد الجنت بدرہم، امام ابو داؤد نے 1 درہم میں جنت خرید لی. عمل تو بہت چھوٹا سا تھا، 1 درہم خرچ کر کے کہا کہ جنت خرید لی ابو داؤد. تو مسنون دعاؤں کو بھی مختلف باتیں رمضان مبارک میں کہی جاتی ہیں. جو بھی بات ذہن میں آتی ہے ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے، اگر خیر ہے تو، اور یہ ہمارے لیے مفید ہے اس لیے عرض کر دیتے ہیں. باقی کہ تقریر وقریر کا اب شوق نہیں رہا ہے، تقریر کروں اب شوق نہیں، اب دل چاہتا ہے کہ بس خاموش بیٹھے رہیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں. ایک میں ہوں اور شغلے یادیں دوست، سارے جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی. دل یہ کرتا ہے کہ کوئی جھمیلا نہ رہے، بس اللہ اللہ کا مشغلہ رہے. مگر بس اللہ تعالیٰ فضل فرما دے. تو مسنون دعاؤں کا اہتمام، رمضان میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، سمجھے؟ رمضان دعا میں ایک صاحب نے مجھے ابھی استفسار کیا، مرید نے، کہ میں پورا قرآن ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یومیہ، مگر یومیہ قرآن، ایک عورت نے یومیہ قرآن ختم کر رہی ہوں، کرنا چاہ رہی ہوں، مگر اس کی وجہ سے مجھے باقی معمولات چھوڑ دینے پڑیں گے. میں نے کہا کہ نہیں، باقی معمولات بھی جاری رہیں، درود شریف، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ، استغفار، دعا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر 20 پارے ہو جائے، 25 پارے ہو جائے، 15 پارے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اللہ وقت میں برکت ڈالے گا اور ان سارے اعمال کے ساتھ مستقبل میں پورا قرآن بھی ہو جائے گا. سب چیزیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا کہ سب چیزیں کھانا ضروری ہے، صرف چکن نہیں، صرف گوشت نہیں، صرف انڈے نہیں، سبزی بھی کھاؤ، دال مونگ بھی کھاؤ، الگ الگ فروٹ بھی کھاؤ. فروٹ میں بھی آپ پوچھیں کہ کون سا فروٹ کر کے سب فروٹ کھاؤ، تھوڑا تھوڑا سب میں سے کھاؤ، اس لیے کہ ہر چیز میں اللہ نے الگ الگ چیز رکھی ہے. تو جیسے جسمانی ضرورتیں تمام غذاؤں سے پوری ہوتی ہے، اسی طرح روحانی ضرورتیں یہ بھی تمام اذکار اور تمام اعمال سے پوری ہوتی ہے. اس لیے سب کا اہتمام کرنا چاہیے. اور رمضان مبارک میں ایک چیز جس کا بار بار تقاضا کیا جاتا ہے معتکفین سے بھی اور جو باہر ہیں ان سے بھی، وہ یہ ہے کہ بس اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، زید امر بکر کے ساتھ کچھ نہیں، بس اپنے انفرادی عمل میں لگے رہو.
اجتماعی عمل بس یہ ہوگا، اجتماعی عمل ہو گیا بس، اس کے علاوہ. اور اجتماعی عمل میں بھی ہر شخص انفرادی فکر کرے. یہ بظاہر اجتماعی عمل ہے، مگر بولنے والا بھی بولتے ہوئے اپنی فکر کرے کہ یہ چیزیں میری زندگی میں ہے کہ نہیں، اور ہر شخص اپنے اپنے طور پر بیٹھے بیٹھے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نمازوں کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ اجتماعی دعا نہیں ہے. اجتماعی دعا جہاں کہیں ہوتی ہے وہ سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ہر شخص اپنی دعا کرے. لیکن جو کہ سب دعا کرتے ہیں اپنی اپنی، تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اجتماعی عمل ہے، حالانکہ وہ اجتماعی عمل نہیں ہوتا. تو معتکفین بھی اور غیر معتکفین بھی جو گھروں میں رہتے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں کم سے کم آؤ، ٹیلی فون کم سے کم یوز کرو، میسیجنگ کم سے کم، بلکہ بالکل نہ ہو تو بہت اچھا. اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ مجھے بھی میسج بغیر ضرورت کے مت بھیجو، اور جو بھیج رہے ہیں ان کے بھی سب کے میسج دیکھتا بھی نہیں. جب جی میں آ جاتا ہے تو ایک دو دیکھ لیتا ہوں، سب کا نہیں دیکھتا. اس لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مخلوق کے لیے نہیں ہے، وہ خالق کے لیے. بس خالق سے اپنی لو لگاؤ. اور معتکفین حضرات تو خاص طور پہ آپ تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ دنیا سے ہم کٹ جائیں، الگ تھلگ ہو جائیں. کل بھی میں نے کہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک ہی کمرے میں 2-2 3-3 مہینے تک لوگ رہتے تھے، مگر یکسوئی اتنی ہوتی تھی کہ جب وہ جاتے تھے تو ایک دوسرے کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا تھا. یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. اتنی یکسوئی ہوتی تھی. اس لیے کہ ایک مقصد بنا کر آتے تھے اور شیخ کی رہنمائی پر عمل کرتے تھے. سمجھے؟ تو یہ پیری مریدی کا جو تعلق ہے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال مت کرو. ایک ہی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، آگے جا کر کے بڑا پھنسے گا، وہ بہت پھنسے گا. وہ یہ مقصد صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ حاصل کرنا ہے بس، اس کے علاوہ اور تو اپنے اپنے مشاغل میں اپنے اپنے مشغلے میرے اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.